اچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو آرکیالوجی ہے یہ ایک انٹرنیشنل سبجیکٹ ہے. جب یہ اینٹکس ہم لوگ ایکسپلور کرتے ہیں مختلف ماؤنٹ سے، تو چیزیں جو دریافت ہوتی ہیں، میرے خیال میں آپ کے پاس ایک اس کا اسٹوریج بھی ہے، آپ نے جمع کیا ہے کچھ، ٹھیک ہے. تو اس کا اور جو اینٹکس ملے ہیں فرض کریں فرانس سے، امریکہ سے ملے ہیں، دوسرے ممالک سے، مشرق وسطیٰ سے، ان کو جب کمپیئر کرتے ہیں ان میں ریزمبلنس پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ دیکھیے، اگر ہم ضرورت کی بات کرتے ہیں تو ریزمبلنس ہے. ہاں، جیسے فرض کرو انہوں نے ویسلز بنا لیے ہیں، وائن گلاسز بنا لیے، بالکل ہے یا نہیں؟ بالکل ہم نے کٹورا بنا لیا، صحیح، لیکن مٹیریل وہی ہے، پروسیس وہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ان کا اپنا کلچر ہے، ہمارا اپنا ایک کلچر ہے. پھر ایک ہے کلچرل ریزمبلنس، کہ کیا مماثلت ہے، آپ کی ضرورت ہے. چونکہ یہ بنیادی طور پر آپ کی ضرورت ہے جو آپ کی ثقافت کو جنم دیتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. آپ نے دیکھا کہ بھائی یہ میری ضرورت ہے، آپ نے بنا لی، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی اس کی مارکیٹنگ ہے، پھر آپ نے جو ہے اس کو کمرشل بیسس پہ بنانا شروع کر لیا. یہاں تک تو ریزمبلنس ہے. باقی ان کی اپنی یونیکنیس ہے، ہماری اپنی ایک یونیکنیس ہے. لیکن جو کامن فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی سب سے پہلے مٹی کے برتن ظاہر آگ سے بنانے شروع کیے، وہی ہم نے شروع کر لیے. ہاں، ایسا ہے کہ کہیں پر پرفیکشن پہلے آ گیا، کہیں پر پرفیکشن بعد میں آ گیا. صحیح صحیح صحیح. لیکن کوشش وہی ہے، مٹیریل وہی ہے. اچھا، وہ نال میں گیا تھا سوردمبئی، تو وہاں انگریزوں نے بھی میرے خیال میں تحقیق کی، جرمنی اور فرانس والوں نے بھی پاکستانی آرکیالوجسٹ کے ساتھ. تو پھر آخر میں انہوں نے کنکلوژن یہ نکالا تھا کہ یہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے، اور ان کی جو ریزمبلنس ہے وہ امری تہذیب پہ جا کے ملتی ہے. امری میدانی عراق ہے، مشرق وسطیٰ ہے، عرب ہے. تو یہ کہاں تک درست ہے؟ نال کلچر الگ سے اسٹیبلش ہو گیا. ہاں، یہ ہمارا سارا ریجن ہے. اچھا، جی ہاں. چونکہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ضرورت ہے، بناوٹ ہے، ساخت ہے، ایک ٹرینڈ، ایک رجحان ہے. جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہیں پر کوئی انٹرنیشنل گیدرنگ ہے، قمیص شلوار میں ہمیں کوئی دیکھے گا، کہے گا کہ بھائی یہ پاکستانی ہے، یہ افغانی ہے، سینٹرل ایشیا سے. اگر کوئی جبہ والا بندہ بیٹھے گا کہتا ہے یہ عرب ہے. ایسا ہے نا. تو اسی طرح یہاں پر بھی ان کی شناخت ہے کہ آپ نے کس ساخت کا بنایا، کیا رنگ آپ نے ان پہ استعمال کیا، پھر آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ کیا تھا، اس کی سائز کیا ہے، اس کی بناوٹ کا کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ ملا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک ریجن کا جو بنا ہوا ہے برتن وہ دوسرے ریجن سے مختلف ہے، تو پھر اس کا بھی اپنا ایک علاقہ ہوگا، اس کی اپنی ایک سرحد ہوگی. پھر جہاں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں تک پھر اس کو انہوں نے اپنی پہچان اور شناخت کے لیے، جیسے فرض کرو مجھے کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ نال کلچر ہے، تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ بھائی یہ کون سی چیز ہو سکتی ہے اور کہاں سے یہ ملی ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں سے ہی ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ، ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے ساتھ، یا ایک ریجن کا دوسرے ریجن کے ساتھ تعلقات کا ہمیں خبر مل جاتی ہے. اچھا، میں نے وزٹ کیا تھا نال کا، تو پھر بابا بیزن جو لائبریری ہے ادھر بھی میں گیا. کچھ اینٹیکس چیزیں رکھی ہوئی تھی. ایک انوکھی چیز وہاں مجھے ملی کہ خوشے ملے مجھے گندم کے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی کسی دم سے ماؤنٹ سے ملے ہیں، اور وہ کوئی اس میں تھے کلک، ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کلک میں تھے، جس طرح آگ کی تپش سے وہ چیزیں بنائی جاتی، اور بالکل صحیح سلامت تھی. پھر وہاں کے لوگوں نے ان کو کاشت کرنا شروع کیا. ابھی ان سے پروڈکشن لے رہے ہیں، اور وہ کافی، وہ جو ویٹ کے دانے وہ کافی پروڈکٹیو ہے، اور اس کے جو سیمپل ہے وہ ادھر بھی لگے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف نال سے نہیں ملے. یہ مولا کا جو آخری سرا ہے وہاں پر ایک یہاں ہمارا جاننے والا ہے، وہاں کا لوکل ہے، محمد صدیقی لے کر گیا تھا. ہم لوگ غار میں اترے تھے، تو وہاں پر گندم کے وہ دانے ملے، اس قدر پرانے ہو گئے تھے، دیکھنے میں بالکل صحیح سالم تھے، لیکن یوں ہی آپ ہاتھ لگاتے تھے تو وہ بالکل مٹی کا ڈھیر بن جاتا تھا. واہ. اور پھر ہم دال کی فوسلز کی بات کر لیں، ہمیں بے شمار فوسلز ورلڈ میں ملے ہیں، کھیرتر کے دامن میں بے شمار ملے ہیں. یہ
بیسیکلی ایک ایگریرین سوسائٹی ہماری رہی ہے. صحیح, وہ شو کرتے ہیں. یہ ہمارے جو ڈائکس ہیں ہمارے, جو اردو میں اس کو کہتے ہیں ڈائکس, بالکل واٹر اسٹوریج پلسمل ہوتے ہیں, وہ بھی شو کرتے ہیں کہ ہم ایگریرین سوسائٹی سے تعلق ہے, گوربند. پھر یہ جو چیزیں ہیں, جی ہاں, تو ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اب یہ باتیں ہو گئی, ماشاء اللہ آپ نے بہت معلومات دی ہمیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہماری ثقافت ہے, ہماری جو تہذیب ہے, اس کو جو اینٹیک مافیاز کے پیچھے جو پڑا ہوا ہے یا پڑے ہوئے ہیں, تو دیکھ کے افسوس ہو جاتا ہے. کوئی روکنے والا نہیں ہے. ان کے لیے کیا سجیشن ہے آپ کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس بات پر جتنا بھی رویا جائے کم ہے, اسی لیے کہ تاریخ ماں ہے, تاریخ باپ ہے, تاریخ دادا ہے, تاریخ دادی ہے, اور کوئی بھی انسان اپنے ماں باپ دادا دادی کو فروخت نہیں کرتا, اور یہ فروخت کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اولاد اس وقت سب سے زیادہ نالائق اولاد کہلاتا ہے جب اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو قتل کیا جائے اور وہ اس قاتل کا حد تک بھی نہ روکے, بجائے اس کی کہ اس کے پاس اس کی پوری طاقت ہے. آج ہم اسی اسٹیج پر ہیں. اچھا, ایون کہ وہاں کے جو میر ہے, معتبر ہے, وہ جو اینٹک میفے, میرے خیال میں ان کا بھی سپورٹ ان کو حاصل ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں, جنگلات ہم نے تباہ کر لیے, لیکن آج تک خوشحالی نہیں ہے, ہم اسی اسٹیج پہ ہیں. ماؤنٹس ہم نے تباہ کیے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں, چلے آپ نے ایک درخت کاٹ لیا, کل آپ اس کی جگہ درخت لگا سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس ایک اینٹیک جو آپ کی شناخت ہے, آپ کو آپ کی تاریخ کا پورا ایک باب مہیا کر لیتا ہے. آپ اگر اس کو اونے پونے بیچ دیتے ہیں تو وہ پھر کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آتا. وہ جس شخص کے پاس جاتا ہے, وہ شخص جس طرح چاہے اس کو استعمال کر لے, اپنے آبا و اجداد سے منسوب کر لے, اپنی تاریخ کا ماخذ سمجھ لے, اپنے لیے اس کو باعث افتخار سمجھ لے, اپنے سینے پہ لگا کر اس کو اگر فخر کے ساتھ وہ دنیا کے سامنے پیش کر لے کہ بھائی ہم اس قدر مہذب رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, پہچاتے ہیں, لیکن کبھی بھی اس کے دعویٰ کو رد نہیں. حالانکہ چیز ہماری ہے, وہ چیز ہماری ہے, لیکن چونکہ وہ لے کر گیا ہے, نہ آپ کے پاس ثبوت ہے, نہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. کوڑیوں کے دام ان کو بیچ رہے ہیں, بیچتے ہیں. ہاں, یہ ہماری بدقسمتی اچھا, ہے. مطلب ابھی آپ کی جو یہ کتاب ہے, اس میں مختلف تصاویر بھی ہیں, پروف کے ساتھ آپ نے اس کو دیے, تو کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا چونکہ آرکیالوجی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے جو ماؤنڈز ہیں وہ کھودے جا رہے ہیں, وہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں, کوڑیوں کے دام بیچے جا رہے ہیں, تو اس کتاب کی اہمیت مزید بڑھے گی, کیونکہ یہ تصویریں ان میں ہیں, باقی وہ چیزیں ہمیں نہیں ملیں گی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ایک فرد کا کام ہے, ایک فرد کی محنت ہے, ٹھیک ہے. بچانے والا یا کسی حد تک ان معلومات کو جمع کرنے والا ایک فرد ہے, اور بیچنے والے ہزاروں میں ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا فیصد میں نے کور کیا ہوگا. اس میں ایک بھی نہیں کہہ سکتے, پوائنٹ میں میرے خیال میں 1% بھی نہیں ہے. ابھی جو ہماری تاریخ ہے, اگر ہم, حالانکہ میں نے اتنا ان کو کہا ہے کہ بھائی دیکھیں, میں جب سمجھ گیا کہ میں ان کو روک نہیں سکتا, پھر میں نے ان سے کہا کہ کوئی چیز اگر ملے, آپ صرف اس کی مجھے تصویر لینے کی اجازت دے دیں, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا صرف. اور یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کا نام کبھی نہیں لوں گا کہ یہ چیز فلاں بندے سے یہ کے پاس تھی اور میں نے جا کر اس سے یہ تصویر لے لی, تاکہ کم از کم ہم اپنی تاریخ کو تو کسی حد تک محفوظ بنا سکیں. تو اس حوالے سے بھی بہت کم تعاون ملا مجھے. ٹھیک 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 ٹھیک, کیونکہ وہ اچھا کام نہیں کر رہے, ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے, وہ ان کو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا نام سامنے آ جائے, پھر ان کے لیے پرابلم کریٹ ہو. یہ خوف ہے, یہی اندیشہ ہے. صحیح. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا, بہت معلومات دی. جو آپ کا سبجیکٹ ہے مختلف, ماشاءاللہ آپ نے فیلڈ پہ کام کیا ہے, اور آج ہم نے آرکیالوجی, وہ بھی جہلاوان نے ہم نے فوکس کیا تھا کیونکہ وقت کی کمی تھی. تو آپ سے رابطہ رہے گا, مزید معلومات لے لیں گے. انوائرمنٹ پہ آپ نے کام کیا ہے, خضار کے بارے میں آپ کو کافی معلومات ہے, تو آپ سے استفادہ کریں گے اپنے کمنگ پروگرامز میں. امید ہے کہ ہمیں ٹائم دے دیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت مہربانی, شکریہ.